پچھلے 3 دنوں سے وہ اسی کمرے میں بند تھی۔ چیخ چیخ کر اب اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ خوف و ہراس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، کچھ اس طرح کہ اس کا پورا وجود کسی زہریلی چیز کے اثر سے ہی نیلا پڑ چکا تھا، اور وہ زہریلی چیز خوف کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ ابھی اس کی عمر صرف 18 سال تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی قیامتوں کے بعد اب یہ قیامت بھی اس کے سر پر توڑ دی جائے گی، جس کے بعد اس کی زندگی برباد ہو کر رہ جائے۔ ان 3 دنوں میں اسے یہ تو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں کوئی بھی اس کی بات سننے والا نہیں ہے، چاہے وہ جتنا چیخ لے، کوئی بھی اس پر رحم کھانے والا نہیں ہے۔ جب اپنوں نے اس پر رحم نہیں کھایا تو غیر بلا کیسے رحم کھا سکتے ہیں؟ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی شوخ مزاج عورت اندر آئی تھی جس نے بھڑکیلے لباس کو بدصورتی سے اپنے جسم پر سجا رکھا تھا، لیکن پھر بھی اس کا نخرہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ بھوری رنگت کی موٹی عورت جس کی عمر تقریباً 45 سال تھی، چہرے پر میک اپ کی ایک دبی تہ کو تھوپ کر وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی، اور اس لمحے شنایا کو اس کی مسکراہٹ زہر کی طرح لگی۔ سرخ و سفید چہرے کو زرد پڑتا دیکھ کر اس نے افسوس سے اپنے ہونٹوں کو باہر نکال کر اسے محبت سے پچکارا، جیسے کہ وہ ایک چھوٹی بچی ہو اور کسی کھلونے کی ضد کر رہی ہو، جبکہ شنایا نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ آج شام تک کا وقت ہے تمہارے پاس، کھانا کھا لو، تیار ہو جاؤ۔ داؤد ابراہیمی آج شام یہاں آ رہے ہیں، ان کی نظر میں آ جاؤ گی تو زندگی سنور جائے گی تمہاری۔ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے وہ شوق ہنسی کے ساتھ کہہ گئی، اور شنایا اٹھتے ہوئے دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ قریب کھڑی اس عورت کے وجود سے اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا یہ وقت بھی اسے دیکھنا پڑ جائے گا۔ آج تو وہ قدر رحم سے بات کر رہی تھی، لیکن پچھلے 2 دنوں میں اس نے جس قدر شنایا کو مارا تھا، اس کے تشدد کے نشانات ابھی تک اس کے جسم پر ثبت تھے۔ یہاں آنے والی ہر لڑکی کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کرنے کا کام شاید اسی کا تھا، اسی لیے یہاں لا کر اسے رجو بیگم کے حوالے کر دیا گیا، اور رجو بیگم نے جب اس کی ضد اور غصے کو دیکھا تو اس پر تشدد کرتے ہوئے اسے ڈرانا چاہا۔ خوف زدہ تو وہ ہو چکی تھی، لیکن اس مار پیٹ سے نہیں بلکہ آنے والی بربادی سے۔ وہ جانتی تھی اس کی پوری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ اسے معلوم تھا اسے بیچ دیا گیا ہے، اور بیچنے والا اس کا اپنا تائزاد ذیشان ہے، وہی ذیشان جسے وہ بھائی کہتے نہیں تھکتی تھی۔ دور جانے کا کوئی فائدہ نہیں میری جان، اب تو تمہیں ویسے ہی مجھ سے دور چلے جانا ہے۔ عجیب سے تاثرات چہرے پر سجا کر وہ اس کے قریب آتی ہی چلی جا رہی تھی، اور شنایا نے زور سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، کسی کبوتر کی طرح۔ وہ آنے والی موت کو سامنے دیکھ کر یہاں سے فرار ہو جانا چاہتی تھی، لیکن آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے سختی سے اس کا منہ دبوچا۔ جتنی خوبصورت تم ہو، اس سے بڑھ کر تمہارے نخرے ہیں، اور داؤد ابراہیمی ایسی لڑکیوں کے نخرے اٹھانا خوب جانتا ہے۔ نہ جانے وہ کون داؤد ابراہیمی تھا جس کے بارے میں وہ پچھلے 3 دنوں سے سن کر تھک چکی تھی۔ یہ تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ یہاں داؤد ابراہیمی کے لیے لائی گئی ہے۔ وہ اکیلی نہیں بلکہ یہاں اس جیسی کتنی ہی لڑکیاں ہیں جو اس جنگل میں قید ہیں، کیونکہ پہلی بار اسے جہاں رکھا گیا تھا وہاں تقریباً اس جیسی 10 لڑکیاں تھیں، لیکن جب اس نے شور کیا، واویلا کیا، چیخ و پکار کی، تو تب اسے اس علیحدہ کمرے میں بند کر دیا گیا۔ باقی سب لڑکیاں خاموش تھیں، شاید وہ اس سے پہلے یہاں لائی گئیں اور اپنے مقدر کو وہ تسلیم کر چکی تھیں۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے یہاں سے جانے دو، یا پھر مجھے موت دے دو۔ اس نے روتے روتے گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ اب اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہاں سے بھاگ سکتی۔ تمہارے پاس صرف شام تک کا وقت ہے، اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو رجو کو اپنی انگلی ٹیڑھی کرنا پڑے گی، چاہے پھر وہ ٹوٹ جائے۔ نکتہ سا جملہ کہہ کر وہ ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گئی، اور اس سے پہلی بار رشک آیا تھا اس کی ہنسی پر۔ یہ لوگ کیسے ذلالت بھری زندگی کو تسلیم کرتے ہوئے دوسروں کی زندگی کو بھی تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسے اب خوف آنے لگا تھا ان کے جال سے، اور پھر وہی ہوا۔ اس نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ زندہ رہنے کی اسے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے تو اب زندگی سے بھی مایوسی اختیار کر لی تھی۔ بکھرے بال، پھٹے ہوئے کپڑے اور پھٹے ہونٹ،
یہ تقریباً عصر کا وقت تھا جب اس انجان سی جگہ پر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ داؤد ابراہیم کے آنے کا وقت نہ، وہ کچھ دیر میں یہاں تک پہنچنے والے ہوں گے۔ سو آج رات کی مہمان ہیں وہ ساری لڑکیاں، لیکن رجو کی نظریں خاص اس پر تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اسے کچھ اس طرح سے تیار کرے گی کہ داؤد ابراہیمی کے سامنے پیش کرے تو وہ بے اختیار اس پر دل ہارٹ جائے، چاہے پھر وہ 2 راتوں کے لیے اسے دستیاب رہے، لیکن رجو کو وہ انعام کے طور پر اتنی رقم دے دے کہ اس کی زندگی سنور جائے۔ داؤد ابراہیمی کے کھلے دل سے کون واقف نہیں تھا، سو اس نے بھی ایک کوشش کر لی۔ اس عجیب سے طرز کے بنے ہوئے لباس کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر چیختے ہوئے دور ہو گئی تھی۔ میں اسے نہیں پہنوں گی، میں کسی کے سامنے پہن کر نہیں جاؤں گی۔ اس میں جتنی ہمت تھی اس نے جمع کر لی۔ رجو نے اس کے بالوں کو سختی سے پکڑ لیا تھا۔ تم یہ ہر حال میں پہنو گی اور پہن کر وہی کرو گی جو میں کہوں گی۔ اب تو وہ اتنی مار کھا چکی تھی کہ اسے تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی۔ رجو کے سامنے وہ کچھ نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیا تھا اور پھر یہ حکم صادر کر دیا کہ اگر وہ یہ کپڑے نہیں پہنے گی تو اسے انہی پھٹے لباس کے ساتھ داؤد ابراہیمی کے سامنے جانا پڑے گا۔ پہلی بار شدت سے دل چاہا تھا کہ وہ رجو کے سر میں اٹھا کر کچھ ایسا مارے کہ اسے یہی ختم کر دے، لیکن اگر اس کے بس میں ہوتا تو اس وقت تک خود کو ختم کر چکی ہوتی۔ کچھ چیزیں صرف بے بسی میں سوچی جا سکتی ہیں۔ اس نے حالات سے ہار نہیں مانی تھی، لیکن پھر بھی رجو نے اسے وہ کپڑے پہنا دیے۔ بازو سرے سے غائب تھے، بمشکل گھٹنوں کو چھوتے ہوئے۔ اس نے نیچے کچھ بھی نہیں تھا، جو بھی تھا شرٹ سے اوپر ہی تھا۔ اس کی پنڈلیاں نمایاں ہو رہی تھیں، گہرا گلا جو اس کے سینے کی بناوٹ کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ بار بار ہاتھ رکھتے ہوئے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سفید رنگت پر جچتا ہوا وہ لباس کسی کو بھی پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ رجو نے جھنجھوڑتے ہوئے اس کے بالوں کو کھول دیا۔ پہلی بار اسے افسوس ہوا تھا کہ اسے اس لڑکی پر یوں بے ہنگم ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اگر اٹھا بھی لیا تو اس کے چہرے کا خیال کر لیتی، لیکن پھر بھی اس پھٹے ہوئے چہرے کے ساتھ بھی داؤد ابراہیمی اپنی مطلب کی چیز تلاش کر سکتا تھا۔ ویسے بھی ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے اور داؤد ابراہیمی سے بڑا جوہری یہاں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جس نے شام کو آنا تھا اس کی شاید شام بھی رات 12 بجے ہوا کرتی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی ساری لڑکیوں کو ایک کمرے میں جمع کر دیا گیا۔ رجو نے اسے اپنے پاس رکھا تھا، وہ کچھ خاص تھی۔ پہلی بار اسے افسوس ہوا تھا کہ اس ظالم سماج میں لڑکی کی قیمت بس اتنی ہے۔ انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح خرید کر کمرے میں بند کر دیا۔ کچھ محبت سے دھوکہ کھا کر آئی تھی، کسی نے غربت سے تنگ آ کر یہ راستہ اختیار کر لیا، کسی کو زبردستی اٹھا کر یہاں تک لایا گیا اور کسی کو اس کے اپنوں نے جہنم میں دھکیل دیا۔ وہ بھی تو کسی اپنے کے دھکیلنے سے اس کنویں میں گری تھی۔ سو یہاں سب ممکن تھا، سب کچھ ایک سلیقے سے تیار ہو گیا، جیسا کہ آنے والا شخص اتنا منتظم ہو کہ وہ کسی بے ترتیبی کو برداشت نہ کر سکتا ہو۔ اسی لیے اس کے آنے سے پہلے یہ سب کچھ یوں سنبھال لیا گیا کہ بے ترتیب چونٹی بھی زمین پر رینگ نہیں رہی تھی۔ جانے کب وہ باہر آیا اور اس نے ان لڑکیوں کا کیا کیا؟ بس اس نے باہر رکتے گاڑیوں کے ٹائروں کی آواز سنی تھی، اس سے زیادہ کیا ہوا وہ نہیں جانتی تھی۔ بس اسے یہ معلوم تھا داؤد ابراہیمی آ چکے۔ غنودگی میں ڈوبتی ہوئی آنکھوں کو بمشکل کھول کر اپنی تباہی کا تماشا دیکھنے کے لیے وہ بدقسمتی سے ابھی زندہ تھی۔ رجو کمرے سے نکل گئی۔ اس وقت وہ کمرے میں اکیلی دیوار کے ساتھ نیم مردہ لگی ہوئی تھی۔ جانے کب اس کا بلاوا آ جاتا، جانے کب اسے یہاں سے اٹھا کر داؤد ابراہیمی کے بستر پر پٹک دیا جاتا اور داؤد اس پر حاوی ہوتے ہوئے اس کی زندگی کو بربادی کے کنویں میں گرا دیتا، جہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس کے لب ابھی تک درود کا ورد کر رہے تھے، یہ تو اس کی عادت تھی۔ ہر مشکل سے مشکل گھڑی میں سے لگتا تھا خدا اسے بچا لے گا۔ اس وقت بھی امید ٹوٹ چکی تھی، سامنے اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ بس آخری کوشش کیے جا رہی تھی۔ بالآخر وہ وقت آ ہی گیا۔ رجو سے گھسیٹتے کمرے سے باہر لے جانے لگی اور وہ چیختے ہوئے رجو کا منہ نوچ رہی تھی۔ جانے کس بات کا غصہ تھا رجو کو، اس نے پلٹتے اسے دھکیل کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اس کا دائیں رخسار دیوار کے ساتھ لگا، آنکھ کے اوپر ایک ننھی سی سرخ لکیر چہرے کو بھگوتی چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ اسے مزید تشدد کا نشانہ بناتی، جب باہر سے اٹھنے والے ہنگامے نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کسی نے مخبری کر دی تھی۔ داؤد ابراہیمی کے پہنچنے ہی
پولیس نے چھاپا مار دیا۔ SHO چنگیز خان جو ایک عرصے سے اس انتظار میں تھا کہ داؤد ابراہیمی کے سارے بزنس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے، بالآخر وہ اس کی گردن تک پہنچ ہی گیا۔ داؤد ابراہیمی کو سب کچھ بھول گیا، سب کچھ وہ صرف اور صرف یہاں سے فرار کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ باہر سے فائرنگ ہو رہی تھی اور جوابی فائرنگ بھی کی جا رہی تھی، لیکن بار بار یہی اعلان کیا جا رہا تھا کہ اسے خود کو سرنڈر کر دینا چاہیے کیونکہ پولیس نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ بس آخری اعلان جو اس کے کانوں تک پہنچا تھا وہ یہی تھا کہ وہ شاید اگر زندہ رہے تو محفوظ رہے، لیکن اب اس نے اپنی زندگی کی بھی امید چھوڑ دی تھی۔ اوندھے منہ زمین پر گرتے ہوئے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس رات چنگیز خان نے داؤد ابراہیمی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا تھا۔ وہاں سے تقریباً 25 لڑکیوں کو بازیاب کروایا گیا۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی اب ثبوت سمیت شروع ہو چکی تھی۔ اس کے سارے کالے دھندے کو چنگیز خان نے کھول کے رکھ دیا، اور شاید یہ اس کے کیریئر کی پہلی جیت تھی کہ اس نے داؤد ابراہیمی پر ہاتھ ڈالا اور اتنی شدت سے اسے دبوچا کہ وہ پھڑپڑا ہی نہیں پایا۔ اسے اندازہ نہیں تھا مخبری کرنے والا اس کے ارد گرد سے ہی کوئی تھا جس نے غداری کی، لیکن اس غدار کو پکڑنے سے زیادہ اسے اپنی جان کی فکر تھی۔ اس فائرنگ میں رجو جاں بحق ہو گئی۔ ایک گولی اس کے سینے میں اترتی چلی گئی اور وہ بھی اس کے قریب ہی گری تھی۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس نے سر گھما کر اس کے حسین چہرے کو بڑی حسرت سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی حسرت زور زور سے پکار کے یہی کہہ رہی تھی کہ کاش اس روز اس نے رجو بننے سے پہلے ایک آخری بار کوشش کی ہوتی، بالکل اسی طرح جیسے کہ وہ لڑکی اس کے ہاتھوں میں تڑپتے اور پھڑپڑاتے ہوئے کوشش کرتی رہی تو شاید وہ بھی کبھی رجو نہ بن پاتی۔ لیکن ہر چیز کا اختتام ہوتا ہے اور اس روز اس کا اختتام ہوا تھا، لیکن ساتھ گری ہوئی لڑکی کی زندگی کی شروعات تھی۔ چنگیز خان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں بھی کوئی لڑکی موجود ہوگی۔ باقی لڑکیوں کو تھانے بھیج دیا گیا تھا، لیکن وہ یہاں اکیلی زخمی حالت میں گری ہوئی تھی۔ چہرہ سرخ سیال سے بھرا ہوا تھا، پھٹے ہوئے ہونٹ، الجھے ہوئے بال اور عجیب و غریب طرز کا بنا ہوا لباس۔ شاید اس نے ضد کر دی بغاوت کا تو یہی انجام ہوتا ہے۔ اس کی گردن پر 2 انگلیاں رکھتے اس نے یقین کیا کہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ شرٹ اتار کے اس کے وجود کو ڈھانپتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ تب تک وہ اس کے لیے صرف ایک لڑکی تھی، ایک بے بس لڑکی جسے اس نے فوراً اسپتال منتقل کرنا تھا۔ باقی لڑکیاں اتنے تشدد سے نہیں گزری تھیں، اسی لیے اگلے 2-3 دنوں تک قانونی کارروائی کے بعد انہیں ان کے ورثہ تک پہنچا دیا جاتا، جبکہ وہ لڑکی ابھی تک طبی امداد کے زیر اثر تھی۔ اسے ہوش آنے کے بعد ہی اسے اس کے ورثہ کے متعلق پوچھا جاتا۔ تب تک اس نے مکمل اسے اپنے زیر سایہ رکھا۔ وہ اس کی دیکھ بھال کرنا چاہتا تھا کہ جب تک وہ محفوظ ہاتھوں میں نہ پہنچ جائے تب تک چنگیز خان اس پر آنچ بھی نہ آنے دے۔ وہ کم سا لڑکی جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ رکھتی تھی، دوسرے دن اسے ہوش آ گیا۔ دوا کے زیر اثر وہ پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ اس کے زخموں پر بینڈیج کر دی گئی۔ آنکھیں کھولتے ہوئے جو سب سے پہلے احساس اسے گھیرے ہوئے تھا کہ وہ محفوظ ہے، اور ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کرتے اس نے پروردگار کا شکر ادا کیا۔ اس کی عزت محفوظ تھی، اس کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی۔ اگلے 2 دنوں کے بعد اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ سیدھا تھانے لائی گئی۔ چنگیز خان نے کارروائی شروع کرتے اس کے متعلق پوچھنا چاہا، لیکن وہ لبوں کو مکفل کیے بس خاموش بیٹھی رہی۔ بتانے کے لیے تھا ہی کیا؟ وہ کیا بتاتی؟ اس کے وارث کون تھے؟ وہی لوگ جنہوں نے ایک عرصہ اسے اپنے ظلم کا نشانہ بنائے رکھا، ہمیشہ ناانصافی سے اس کی ہر چیز پر قابض ہو گئے، اور پھر اسے لاوارث اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ آج تک پولیس میں رپورٹ درج نہیں کروا پائے کہ آخر وہ کہاں گمشدہ ہو گئی۔ سو سے بھی ان کا راز نہیں رکھنا تھا، اس نے اگل دیا۔ اس کا تایا زاد ذیشان احمد اس کی قیمت وصول کرنے کے بعد اسے کسی شخص کے ہاتھوں بیچ چکا ہے، جس نے اسے داؤد ابراہیمی کے گینگ کے حوالے کر دیا۔ بس بہتے آنسوؤں سے مضبوط لہجے میں وہ کہتی چلی جا رہی تھی، اور چنگیز خان کی نظریں اس کے ہلتے لبوں پر جمی ہوئی تھیں۔ کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے وارث کے طور پر آپ کو قبول کر لے؟ اس نے پہلی بار پلکیں اٹھا کر چنگیز خان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں، اور پہلی بار چنگیز خان کو اقرار کرنا پڑا کہ اس نے آج سے پہلے اتنی سوگوار حسین آنکھیں نہیں دیکھی۔ مجھے کسی یتیم خانے بھیج دیں یا کسی بھی ٹرسٹ کے حوالے کر دیں۔ جانے یہ ٹھوکر کا اثر تھا یا جو بھی، وہ صرف 3 دنوں میں اپنی عمر سے بڑی ہو گئی۔
وہ لڑکی جو اپنی زبان کھولنے سے کتراتی تھی، وہ لڑکی جس نے تایا کے سامنے کبھی سر اٹھا کر نہیں کہا کہ اس کے ابا کی ہر چیز پر وارث بنا بیٹھا ہے، وہ جو تائی کے دن رات کے تشدد کو خاموشی سے برداشت کر لیتی، ایک دم سے اتنے مضبوط لہجے میں بات کرنے لگی۔ اس نے کچھ نہیں سوچا تھا۔ اس روز وہ پہلی بار اسے اپنے فلیٹ لے کر آیا۔ آتے ہی اس نے ریحان کو کال کر دی تھی کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آئے۔ وہ چاہتا تھا کہ چند دنوں کے لیے وہ ریحان اور اس کی بیوی کے پاس رہیں۔ وہ اسے کسی بھی ٹرسٹ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ذیشان احمد کے خلاف اس نے FIR درج کی اور اسے گرفتار بھی کر لیا۔ تھوڑی مار پیٹ کے بعد ہی اس نے اقرار جرم کر دیا۔ ریحان اور فائقہ اسے اپنے گھر میں لے کر تو آئے تھے، لیکن اسے اس خول سے باہر نہیں نکال پائے۔ شدید خوف میں وہ راتوں کو چیخنا شروع کر دیتی۔ اس کا دماغ شاید اس ایک نقطے پر اٹک گیا تھا۔ جسمانی طور پر اس کے زخم منمل ہو گئے، لیکن روح پر لگے ہوئے زخم اتنی آسانی سے بھرنے والے نہیں تھے۔ اس روز وہ ریحان کے کہنے پر دوبارہ اسے ملنے کے لیے آیا۔ اس بار وہ عام سے حلیے میں تھا۔ وہ اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پہلے کی بنسبت صاف ستھرے لباس میں وہ دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے سر پر خوبصورتی سے جمایا گیا دوپٹہ، اور پہلی بار اسے دیکھتے ہوئے چنگیز خان کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ بے اختیار سے اپنی نظروں کو جھکانا پڑا۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے کسی ٹرسٹ کے حوالے کر دیں۔ SHO صاحب، پہلو بدلتے اس کی بات بدل کر رہ گیا۔ ذیشان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسے 1 ہفتہ ہو چکا تھا چنگل سے نکلے ہوئے، لیکن ابھی تک وہ سنبھل نہیں پائی تھی۔ کیا تم میرے ساتھ میرے فلیٹ چلو گی؟ اسے لگا تھا جیسے وہ ریحان اور فائقہ کے پاس انکمفرٹیبل ہے۔ حالانکہ فائقہ بہت محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ اس کے دونوں بچے ہر وقت اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے، لیکن شاید اپنی عزت نفس کی وجہ سے وہ یہاں رہنا بوجھ کے برابر سمجھ رہی تھی۔ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں آپ کے فلیٹ نہیں جا سکتی۔ گھبرائے ہوئے چہرے پر زرد رنگ بکھر گئے۔ اب کسی پر بھی اعتماد ممکن نہیں تھا۔ اس کے انکار پر اس روز وہ واپس آ گیا۔ حویلی واپس آتے ہی اس نے سب سے پہلے وہی کام کیا تھا جس کے متعلق وہ پورا راستہ سوچتا آیا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اسے اس حویلی میں لے کر آئے گا۔ ایک جائز رشتے سے وہ اسے اپنے نکاح میں لے گا۔ چاہے عمر میں وہ چنگیز سے 10 سال چھوٹی تھی، لیکن اسے ماننے میں کوئی حرج نہیں تھا کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ حالانکہ اس سے ملے 1 ہفتہ نہیں ہوا تھا، وہ اس کے نسب سے واقف نہیں تھا، لیکن اس معصوم سی لڑکی کو اکیلا چھوڑنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ چاہے وہ اس کی محبت کو ہمدردی کا نام دیتی یا جو بھی، لیکن حقیقت یہی تھی۔ اس رات روحانہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ آنکھوں پر چشمہ چڑھائے وہ کتاب کو گود میں رکھے سرسری سی نظر اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے آتا ہوا دیکھا تو مسکراتے چشمہ اتار کر کتاب کو سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ روحانہ بیگم کا وہ سوتیلا بیٹا تھا، بڑا اور سوتیلا بیٹا، لیکن اتنا فرما بردار کہ انہوں نے آج تک اس سے زیادہ فرما بردار اپنی سگی اولاد کو بھی نہیں پایا۔ کیا بات ہے؟ کیا کچھ پریشان کر رہے ہیں؟ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں چھوٹی امی، وہ کہہ گیا، اور روحانہ بیگم نے لمحے میں اپنے تاثرات چھپا لیے تھے۔ کیا کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تمہیں؟ وہ سوالیہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ جی، وہ فائقہ بھابھی کی دوست ہیں، ان کے گھر رہتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پراپر جا کر رشتے کی بات کریں۔ میں جلد سے جلد نکاح کر کے اسے اس حویلی میں لے آؤں گا۔ اس کے سامنے سے اٹھتے ہوئے وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ فائقہ کی دوست ہیں، لیکن فائقہ کی دوست اس کے گھر میں رہتی ہے؟ وہی سوال جواب کا سلسلہ جس سے وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس کا کوئی نہیں ہے۔ سمجھ لیں کہ وہ اس بھری دنیا میں اکیلی ہے، اور میں اس کا سب کچھ بننا چاہتا ہوں۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے کون سا اسے آج تک اتنی بلند حیثیت دی تھی کہ اب بھی کسی اچھے گھر کی لڑکی کو اس کے گھر لانا چاہتی؟ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ وہ ساری زندگی بے نام رہ جائے اور سب کچھ ان کے بچوں کے پاس چلا جائے۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گی تمہارے ساتھ، بتاؤ کب جانا ہے؟ اور اس نے خوشی سے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ لمحے میں وہ ان کے قریب آیا، ان کے ہاتھ کو تھام کر اس پر بوسہ دیا۔ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچتا تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ ان سب سے بہت محبت کرتا۔ بابا کے سارے بزنس کو زرخام سنبھال رہا تھا۔ اس نے تو کبھی کسی چیز میں دخل اندازی کی کوشش ہی نہیں کی، یا پھر کبھی اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا تھا۔ ہم پھر بھی سارے معاملات اس کے سامنے ڈسکس کیے جاتے، اور اسے بھی آنکھیں بند کر کے زخام پر یقین تھا، صرف اور صرف اپنی جاب کی جانب متوجہ تھا۔ اگلے دن ہی روحانہ بیگم کے ساتھ ان کے گھر موجود تھا۔ ریحان اور وہ اندر داخل اندازی کرنی تھی۔ سارا معاملات اس معصوم اور بے زر لڑکی پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ فائقہ نے سب کے متعلق
اس سے پہلے ہی بتا دیا۔ روحانہ بیگم محبت سے اس کا چہرہ دیکھنی تھی۔ اس کا حسین اور معصوم چہرہ دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ چنگیز کے انتخاب کی وجہ کیا ہوگی۔ یقیناً جوان مرد حسن کے آگے تاب نہیں لا سکا اور گھٹنے ٹیک دیے۔ امید کے برعکس اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ ویسے بھی اب اور کوئی راہ نہیں تھی۔ کسی کے در پر پڑا رہنے سے بہتر تھا کہ وہ ایک جائز رشتے میں منسلک ہو جاتی، اور اگلے ہفتے نکاح رخصتی کا وقت مقرر ہو گیا۔ چنگیز خان نے ریحان کو کچھ رقم دے دی تاکہ وہ فائقہ کے ساتھ جا کے خریداری کر لے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ شاید یہ بات اس کی عزت نفس کو مجروح کر رہی تھی، لیکن پھر بھی ریحان اور فائقہ نے چند ایک چیزیں بطور تحفہ اس کے لیے خرید لی، اور ان کی مخلصی کی وجہ سے وہ انکار نہیں کر پائی۔ بیوٹیشن کی مہارت سے کیے گئے میک اپ نے اس کی دلکشی میں اضافہ کر دیا۔ عروسی لباس میں وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ نظر اس پر ٹھہر جائے۔ خود کو نہ جانے کتنی دیر وہ آئینے میں دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں تکلیف بھر آئی۔ اسے یقین تھا یہ سب کو صرف ہمدردی کی بنا پر ہے۔ چنگیز خان اسے لاوارث نہیں چھوڑنا چاہتا۔ فائقہ نے اسے لا کر چنگیز کے پہلو میں بٹھا دیا۔ چنگیز کی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ وہ بس چھوئی موئی سی لڑکی کا حسن قابل تعریف تھا، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص پورے منظر پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے تو سمجھ آ رہی تھی، وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی فیملی کو کون سی مجبوری پڑ گئی جو انہوں نے چنگیز کا کہا مان لیا۔ اس روز اس نے خود کو چنگیز خان کے نام لکھ دیا۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی تایا ابا، نہ ہی تائی امی۔ اس کا اپنا کوئی رشتہ نہیں تھا، بس لاوارث لڑکی جو خود کو خدا کے حوالے کر چکی تھی۔ حویلی میں اس کا استقبال اتنی گم جوشی سے نہیں کیا گیا۔ اسے امید بھی نہیں تھی۔ روحانہ بیگم نے ملازمہ کو اشارہ کیا اور ملازمہ نے اسے چنگیز کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد کمرے میں سائرہ اور روحانہ بیگم داخل ہوئی۔ سائرہ ان کی چھوٹی بیٹی تھی، ناکچڑی اور مغرور لڑکی جو اس کی تقریباً ہم عمر تھی۔ روحانہ بیگم ایک تفصیلی مسکراہٹ سے اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کمرے کو اور اس حویلی کی شان و شوکت کو دیکھ کر تمہیں اپنی حیثیت کا اچھے سے اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی پلکیں اٹھا کر روحانہ بیگم کو دیکھا تھا۔ میری حیثیت اب یہ ہے کہ میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں۔ سائرہ بس دور کھڑے ہی اس کا جائزہ لیتی رہی۔ تو میرے سوتیلے بیٹے کی بیوی ہوں، اس بات کو یاد رکھنا۔ اور ان کی عجیب سی ٹون پر وہ حیران رہ گئی۔ اسے لگا تھا صرف وہ اس بھری دنیا میں اکیلی ہے۔ وہ رشتوں میں گھرا ہوا شخص حقیقتاً کوئی بھی مخلص رشتہ نہیں رکھتا تھا۔ چنگیز کی بیوی بن کر ہی اس گھر میں رہنا، تو ہم جیسے ہی مڈل کلاس لڑکیاں جب اٹھ کر کسی بڑے گھر میں آتی ہیں تو بڑے گھروں کے خواب دیکھنے لگتی ہیں، اور اس کی تو اتنی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ ان کے سامنے مزید کچھ کہتی۔ کچھ ہی دیر تک وہ زہر اگلتی رہی اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ نہ جانے کتنی دیر سے رکے ہوئے آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر رخساروں پر بہہ نکلے، جنہیں بے دردی سے صاف کرتے ہوئے وہ خاموش رہ گئی۔ کم سے کم اپنی حیثیت کا ماتم منانے کے لیے وہ کسی اپنے محسن کی سب سے بڑی خوشی کو برباد نہیں کر سکتی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ قدم قدم چلتے ہوئے وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بہت دلکش نظروں سے اس کے دلکش چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو مسز، وہ آہستگی سے مسکرا کر کہہ گیا، اور اس نے اپنی آنکھوں کو اٹھا کر اسے دیکھا۔ مس ہمدردی کے لیے شکر گزار ہوں ایس ایچ او صاحب۔ چنگیز کو ایک لمحے کے لیے دکھ گھیر گیا۔ وہ آج بھی اسے اپنا شوہر نہیں بلکہ ایس ایچ او صاحب کہہ کر ہی مخاطب کر رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ ایک سے ایک بار پھر کسی مشکل سے آزادی دلا کر آزاد فضاؤں میں لے کر آیا تھا۔ تو میری بیوی ہو اور میرے لیے اہم ہو۔ مجھے ماننے میں حرج نہیں کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تم اس سے پہلی نظر کی محبت کہہ سکتی ہوں۔ روحانہ بیگم کے الفاظ اس کے ذہن میں گھوم گئے۔ کوئی کم نسل اور بذات لڑکی چنگیز خان جیسا مرد ڈیزرو نہیں کرتی۔ پیسوں کی چمک دمک جب تک چنگیز خان کے پاس ہے تب تک ہی تم اس سے دستیاب رہ سکتی ہو۔ روحانہ بیگم کی باتیں کہیں ہوا میں دور تحلیل ہو گئیں۔ وہ اسے نرمی سے سمیٹتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ عشق میں مبتلا شخص کا جنون کیسا ہوتا ہے۔ پہلی بار اسے لگا تھا کہ چنگیز خان کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں بلکہ محبت کی دیپ روشن ہے۔ پہلی بار وہ خود کو حد سے زیادہ خوش قسمت لگی۔ اسے لگا تھا پروردگار نے اسے چھین کر اسے جس چیز سے نوازا ہے وہ ان سب پر بھاری ہے۔ اسے محبت عطا کر دی گئی۔
وہ نرمی سے سرگوشی کرتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ وہ اس کا حسن کا دیوانہ تھا، اس کی معصومیت پر مر مٹا تھا، اس کی کردار کسی موتی کی طرح شفاف تھا اور اس کی شفافیت میں چنگیز خان کو اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ میرے لیے میرے رشتے بہت امپورٹنٹ ہیں امی جان، زرخام، سائرہ، ان سب کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ کمپنی میں پارٹنرشپ کا میں اکلوتا حقدار ہوں کیونکہ یہ سب کچھ میری ماں کا تھا، لیکن میں نے وہ سب کچھ زرخام کے حوالے کر رکھا ہے کیونکہ زرخام میرا بھائی ہے۔ پہلی بار اسے افسوس صبح تھا۔ چنگیز جن کو اپنا سگا رشتہ سمجھ کر ان پر اندھا اعتماد کرتا تھا، وہ لوگ کس قدر منافقت سے بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ اس نے سوچ لیا وہ صرف چنگیز کی محبت تک محدود رہے گی، کسی بھی ذاتی مسئلے میں مداخلت اس کا حق نہیں بنتا۔ وعدہ کریں کہ ساری زندگی ایسی محبت کریں گے۔ وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی اور چنگیز نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ لیکن تمہیں بھی وعدہ کرنا پڑے گا کہ آج سے تم میرے ساتھ نئی زندگی شروع کرو گی، پرانی زندگی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ اتنے دنوں کے بعد وہ پہلی بار ہنسی تھی۔ خدا نے اتنا نواز دیا، اب اس کے بعد بھی رونا دھونا؟ اپنی قسمت کا ماتم بنانا تو ناشکری بنتی تھی، اور وہ کبھی بھی ناشکری کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ تم ہنستے ہو بہت پیاری لگتی ہو۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے والا شخص سرگوشی کرتے ہوئے بھی اسے اتنا حسین لگا کہ اس نے اپنی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو اس کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے لپیٹ کر اپنے انگوٹھے کو اس کے انگوٹھے کے ساتھ ملا دیا تھا۔ پنکی پرومس، خان صاحب آپ کی ہمراہی میں ساری عمر یوں ہی مسکراتی رہوں گی۔ اور وہ تو اسی بات پر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا کہ وہ ایس ایچ او صاحب سے خان صاحب تک آئی تھی۔ یہ سفر بھی دل نشین تھا۔ اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے کر اس نے اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے نارنجی رنگوں کو دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ بے تحاشا حسین تھی۔ اس کی خمار آلود آنکھیں اپنی معصومیت سے اس روز چنگیز خان کو میسر آ گئیں، اور چنگیز خان نے بھی نرمی سے اسے سمیٹ کر اسے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا۔ یہ رشتہ صرف ہمدردی کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ محبت کا ایک مضبوط رشتہ چنگیز خان نے اپنے تمام تر جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے طے کیا، اور اس رات کے بعد اسے یقین ہو گیا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین انتخاب تھے۔ اگلا آنے والا ہر دن پہلے دن سے زیادہ حسین ہوتا، وہ اس کے بازوؤں میں دستیاب ہوتی اور وہ اس پر اپنی بے تحاشا محبتیں لٹاتے ہوئے اس کے حسن کی تعریف کرتا۔ حق مہر میں چنگیز نے ایک فلیٹ اس کے نام کر دیا تھا، اور کچھ نہیں تو اسے اپنا گھر تو چاہیے تھا۔ شروع سے ہی اس کی خواہش تھی وہ ایک روز اپنا گھر بنائے گی، اور بالآخر چنگیز نے اس کا وہ سپنا بھی پورا کر دیا۔ روحانہ بیگم، زرخام، یہ سب لوگ ابھی خاموش تھے، شاید کسی سے آسمان کے وسعتوں کی سیر کرنے دے رہے تھے۔ وہ ایک ہفتہ ان کی محبت کا ناقابل فراموش ہفتہ تھا۔ وہ ہر شام سے اپنے ساتھ لے جاتا، وہ اس کے لیے پورے دل سے تیار ہوتی اور بے تحاشا تعریفیں کرتے ہوئے اسے اپنی محبت کا یقین دلا کر اسے خود میں سمیٹ لیتا۔ عورت کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مرد کی محبت کے علاوہ اگر اسے مرد کی محبت دستیاب نہ رہے تو پھر دنیا میں اس کا وجود ہی ناکارہ ہے۔ اور ایک عورت کے لیے سب سے خوش نصیب لمحہ وہ ہوتا ہے جب اسے ایک مرد اپنے لیے مرکز عشق بنا لے، اور وہ چنگیز خان کے لیے مرکز عشق بن چکی تھی۔ جہاں تک چل سکتا تھا اس نے کیس کو چلایا، لیکن داؤد ابراہیمی کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ ایک ہی ہفتے میں اسے رہائی مل گئی، لیکن یہ سچ تھا کہ آنے والے کئی مہینوں تک وہ چنگیز خان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا چنگیز کی فرض شناسی کا۔ اس روز چنگیز ڈیوٹی پر تھا۔ اپنے کمرے کو ترتیب دیتے ہوئے وہ باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اترتے اسے روحانہ بیگم نے دیکھا تھا۔ میرے خیال میں اب دلہن والے ناز نخرے ختم ہو گئے ہیں، تو اب وہ ساری ذمہ داریاں سنبھال لینا تمہارا حق بنتا ہے جن کے لیے تم یہاں لائی گئی ہو۔ اپنے سینے پر بازو باندھتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پڑھی لکھی بااعتماد عورت ایک روایتی ساز لگ رہی تھی۔ جی آنٹی، کیوں نہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اس نے معصومیت سے مسکراتے اس بات کا تو تمہیں زیادہ اندازہ ہوگا۔ تم مڈل کلاس لڑکیاں اس بات کو بخوبی سمجھتی ہو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ زرخام کی موجودگی میں اپنے لیے الفاظ اسے کچھ شرمندگی میں مبتلا کر گئے، لیکن وہ دور بیٹھا محظوظ نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہی زرخام جو اپنے بھائی کے سامنے دنیا کا سب سے بہترین بھائی اور بہترین دیور کا کردار ادا کرتا، جو اسے بھابھی جان کہتے نہیں تھکتا تھا۔ چنگیز کے جاتے ہی وہ اپنے کھول سے باہر آ جاتے اور پھر اس کے سامنے وہ سب کچھ دہرا دیتے جو شاید وہ کبھی چنگیز کے سامنے دہرانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آنٹی، اگر آپ عزت و احترام سے مجھ سے بات کریں گی تو ہی میں آپ کو عزت لوٹا سکوں گی، کیونکہ ہم مڈل کلاس لڑکیاں ہیں۔
یہ بھی بخوبی جانتی ہیں کہ کس کو کون سا مقام دینا ہے، لہٰذا میں آپ کے مطلوبہ مقام تک جانے کے بارے میں اتنا جلدی تو نہیں سوچ سکتی، اگر آپ مجھے مجبور نہ کریں تو۔ روحانہ بیگم کے سامنے آج تک کہاں کسی نے اتنی اونچے لہجے میں بات کی تھی۔ ان کی بات کا جواب تو آج تک چنگیز نے نہیں دیا تھا، اور یہ چٹانگ بھر لڑکی۔ وہ آگے بڑھی اور سختی سے اس کا بازو مروڑتے ہوئے پشت پر ٹکا دیا۔ میرے سامنے زبان سنبھال کر بات کرنا، ایک لمحہ نہیں لگاؤں گی میں تمہیں چنگیز کی زندگی سے نکالنے میں۔ انہوں نے لا کر اسے کچن میں پٹک دیا۔ کچن کے سارے معاملات یہی سنبھالیں گی، یہ بھی تم لوگوں کی طرح اس گھر میں پڑی ہوئی ملازمہ ہے۔ انہوں نے ایک لمحے ہی اسے بے وقت کر دیا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اپنی محبت سے سب کچھ بدل دے گی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس روز اس نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن ایسی خاموشی نہیں تھی کہ وہ گونگی بن کر سب کچھ برداشت کر لیتی۔ جہاں تک ممکن ہوتا وہ اپنے باتوں سے ہمیشہ ان کی زبان روک دیتی تھی، لیکن ان کے ہاتھ روکنے کے لیے وہ کبھی ہاتھ اٹھانے کا نہیں سوچ سکتی۔ چنگیز خان کے سامنے وہ دنیا کی سب سے بہترین ساس کا کردار ادا کرتی۔ میں تو سمجھاتی ہوں اسے، لیکن تم جانتے ہو کہ کس کلاس سے بلانگ کرتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں بہت محنتی ہوتی ہیں۔ میرا تو دل نہیں چاہتا کہ میرے گھر کی بہو کام کرے۔ اور وہ بات سن کے منافقانہ چہرے کو دیکھتی رہ جاتی۔ آنٹی میرا دل بھی نہیں چاہتا، لیکن میں جانتی ہوں جس روز بیٹھ جاؤں گی آپ بھی روایتی ساس بن کر میری شکایتیں چنگیز سے لگائیں گی، اور میں ہرگز نہیں چاہتی کہ میرا شوہر ساس بہو کے ڈرامے بازیوں کا شکار ہو جائے۔ روحانہ بیگم کی رنگت پل بھر میں غارت ہو گئی، لیکن وہ اعتماد سے مسکراتی ہوئی اٹھی تھی۔ چنگیز کافی دیر کے بعد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کوئی تذبذب کا شکار تھا۔ پریشان لگ رہے ہیں، خیریت ہے نا؟ اپنے ریشمی بالوں کو کمر پر ڈال کر اس کے قریب چلی آئی، اپنی مخروطی انگلیوں سے اس کی شرٹ کے بٹن سے چھیڑخانی کر رہی تھی۔ چنگیز نے ساری پریشانی کو بلاتے نرمی سے اس کی پشت پر اپنے ہاتھ جماتے، میرے رشتے میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ بٹن سے چھیڑخانی کرتے اس کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے۔ وہ چنگیز کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی جو ہلکی سرخ تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی روحانہ بیگم، زرغام اور سائرہ نے کون سی آگ لگائی ہے، لیکن وہ جانتی تھی چنگیز کے اندر وہ چنگاری بھڑک رہی ہے جو وہ مسلسل لگائے جا رہی ہیں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کے رشتے میرے لیے عزیز ہیں، لیکن یقین کریں وہ سب آپ کو عزیز نہیں رکھتے۔ بڑے دل سے وہ کہہ گئی تھی، اور چنگیز نے اسے خود سے تھوڑا سا دور دھکیل دیا۔ وہ میرے اپنے ہیں، میری امی ہے، بھائی ہے میرا، اور سائرہ میری بہن نہیں، میری بیٹیوں جیسی ہیں۔ وہ اذیت سے آنکھیں موند کر رہ گئی۔ جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد بدل جاتے ہیں۔ آج تو اس نے عہد کر ہی لیا، اسے بتا دے گی تاکہ دل میں وہ کسک نہ رہے کہ کاش اسے آگاہ تو کر دیتی۔ آپ کا بزنس ان کے لیے اہم ہے، آپ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ وہ بڑی سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کبھی اعتماد نہیں کرے گا، سو اس نے نہیں کیا۔ رات وہ دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ ڈنر کے وقت بھی وہ موجود نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی وہ بے چینی سے چکر کاٹتی رہی، لیکن چنگیز کافی رات باہر گزار کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ عجیب سی اذیت میں مبتلا تھا۔ وہ جن لوگوں کو ہمیشہ سے اپنا سمجھتا آیا تھا، آج اس کی بیوی یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے اپنے نہیں تھے۔ کیا وہ بھی روایتی بیویوں والا کردار ادا کر رہے تھے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں، بہن اور بھائی سب اس کی بیوی کو کس طرح قبول کر چکے ہیں۔ اسے ہرگز بھی شنایا سے یہ امید نہیں تھی وہ اس کے لیے احسان فراموش ثابت ہوگی۔ رات کے اس پہر بھی وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بے چینی سے اس کی جانیں بڑھی اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھ لیا۔ ساری ناراضگی جاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کہیں دن تک اس سے بات نہیں کرے گا، لیکن اب اس کی پشت پر اپنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ جس طرح وہ لوگ اس کے لیے، اس طرح یہ بھی اس کی جان تھی۔ شنایا کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا جسے وہ اپنے وجود کا حصہ کہہ دیتا۔ روتے اس نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ کر اقرار کر لیا، آپ میرے لیے بہت اہم ہیں، آپ آج کے بعد مجھ سے ناراض ہو کر نہیں جائیں گے۔ اور اس نے جھکتے اس کی گردن میں لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی تھی، اور تم آج کے بعد صرف ہمارے معاملات ہم تک محدود رکھو گی۔ وہ ابھی تک ناراض سے لہجے میں کہہ رہا تھا، یا پھر شنایا کا وہم تھا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے اس کی چھوٹی انگلی میں اپنی انگلی ڈال کر اس کے انگوٹھے سے انگوٹھے کی نوک ملا کر اس نے ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ پنکی پرومس، وہ پنک لبوں والی گڑیا اس کے ساتھ ہر بار پنکی پرومس کر کے اپنے قدم واپس ہٹا لیتی، لیکن پھر بھی اس نے جھکتے ہوئے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کے نشانات چھوڑے وہ اسے اپنی دسترس میں لے رہا تھا۔ وہ اسے حسین لگتی تھی،
اتنی حسین تو اس سے بڑھ کر کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا، لیکن کاش اسے اندازہ ہوتا کہ جو کچھ وہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ اس کے بعد اسے کتنا بڑا خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ وہ بھی ایک دن ایسا ہی تھا۔ ان دنوں میں روحانہ بیگم اسے بہت اچھی طرح جتا چکی تھی کہ چاہے وہ کچھ بھی کر لے، کبھی بھی چنگیز کو اس کے خلاف نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب وہ ان کی چال بازی بھی اچھی طرح دیکھ رہی تھی کہ کس طرح وہ سرخام کو ہر چیز پر قابض کرتی جا رہی تھی۔ وہ دن دور نہیں تھا جب وہ لوگ سارے کاغذات دستخط کروانے کے بعد سب کچھ سمیٹ لیتے۔ اسے سب کی پرواہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے بعد چنگیز کا ٹوٹنا کیسا ہوگا وہ خود رشتوں کے ہاتھوں خوار ہوئی تھی۔ روحانہ بیگم زرغام کو ساری چال بازی کے بارے میں بتا رہی تھی، جبکہ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے ساری بات سنتے ان کے قریب آ گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اپنے ایک بیٹے کے مفاد کے لیے دوسرے بیٹے کو استعمال کرنی ہے؟ اور وہ اٹھتے ان کی جانب رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ اپنی اوقات میں رہا کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا تمہیں گندی نالی میں دوبارہ پھینکتے ہوئے۔ یہ تم اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کے ہاتھ کس قدر لمبے ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک بار کے لیے ان کے قریب آ گئی۔ آنٹی پلیز، ایک بار چنگیز کی محبت کا تصور کر کے تو دیکھیں، وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تم بھی محبت کے پارٹ نہ بڑھا کر اسی محبت میں اندھا کر کے تو تم نے بھائی کو حاصل کر لیا۔ اب ہم بھی وہی حاصل کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے اپنی حد میں رہا کرو۔ یہ زرغام تھا، اس نے انگلی دکھا کر زرغام کو خاموش کروا دیا۔ خبردار، آج کے بعد اگر چھوٹے ہو تو چھوٹے بن کر رہنا۔ وہ چاہے عمر میں اس سے بڑا تھا، لیکن چنگیز کے حوالے سے وہ اس کی بڑی بھابھی تھی، اس کی بدتمیزی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یوں زرغام تیزی سے اس کی جانب بڑھا، اس کے ہاتھ کو پکڑا کہ موڑنے ہی لگا تھا کہ اس نے زرغام کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بدقسمتی یوں اس کی منتظر۔ داخلی دروازے سے اندر آتے چنگیز کو روحانہ بیگم نے شاید اس سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ روحانہ بیگم نے چنگیز کو دیکھا، اس لیے اس کے قریب ہی گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ بیٹا پلیز اس طرح کا ہنگامہ یہاں نہ کرو، میں تمہاری ماں ہوں، تم سے منت کر رہی ہوں۔ وہ حیرت سے ان کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھتی رہ گئی۔ پھٹی پھٹی نظروں سے اس نے داخلی دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ چنگیز وہاں ساکت کھڑا تھا۔ جو کچھ اس نے دیکھا وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اسے وہی ٹھیک لگنا تھا۔ اب وہ چاہے جتنا مرضی اسے سمجھا لیتے اس کی جانب بڑھی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی روحانہ بیگم اور زرغام نے اپنی چال چل دی۔ وہ خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ آئی۔ چنگیز نے بازو سے پکڑتے اسے کمرے میں لا کر پٹک دیا تھا۔ چھوٹے گھر کی لڑکی چھوٹی سوچ سے باز نہیں آئی۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ پہلی بار اسے لگا تھا کہ قدموں تلے سے زمین نکلنا کسے کہتے ہیں۔ پہلی بار اسے چنگیز کا رویہ اس حد تک بدلا ہوا لگا۔ ٹھیک ہے، وہ جو سمجھ رہا تھا وہ غلط تھا، غصہ کرنا اس کا حق بنتا تھا، لیکن اسے ذلیل کرنا کس زمرے میں آتا تھا؟ ایک بار، صرف ایک بار میری بات سن لیں چنگیز۔ وہ اس کی جانب بڑھی تھی، لیکن چنگیز نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ تم اب یہاں نہیں رہو گی، واپس جاؤ اسی فلیٹ میں جو میں نے تمہیں لے کر دیا تھا۔ تم یہاں رہنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ امی جان ٹھیک کہتی ہیں، چھوٹے گھر کی لڑکیں چھوٹی ہی ہوتی ہیں، تم رشتوں کی نزاکت کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ آخر تم نے رشتے نبھائے جو نہیں ہیں، نہ ہی تمہارے پاس کوئی رشتہ ہے۔ آج اس کے الفاظ زہر سے زیادہ سخت تھے۔ وہ زہر اس کی نسوں میں سرایت کر گیا اور وہ بے موت مر رہی تھی۔ وہ بس ساکت کھڑی سانسوں کے ساتھ اسے دیکھ گئی۔ اسے کسی سے بھی امید ہو سکتی تھی، لیکن چنگیز خان سے نہیں، اور اس روز وہ بڑی ذلیل ہو کر اس گھر سے نکل آئی، اس طرح خالی ہاتھ جیسے خالی ہاتھ اس کی زندگی میں آئی تھی۔ بالکل اسی طرح عورت کی اوقات بس اتنی ہوتی ہیں، مرد کا گھر اپنے گھر سمجھ کر وہ اس گھر کو جنت بنا لیتی ہے، لیکن آخر میں مردوں سے دھتکارتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ وہ یہاں سے چلی جائے، اور تب وہ خالی ہاتھ اپنے پیچھے صرف بے نشان راستوں کو دیکھتی رہ جاتی ہے۔ وہ اس گھر سے چلی گئی، لیکن چنگیز کے ساتھ روحانہ بیگم اور زرغام کا رویہ پہلے سے زیادہ نرم ہو گیا۔ وہ شاید اسے احساس دلانا چاہتے تھے کہ اس لڑکی کی اس کی زندگی میں بس اتنی ہی اہمیت تھی۔ اس نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک تھا، لیکن یہ اس کا دل جانتا تھا اسے خود سے دور بھیج کر وہ کتنا خالی ہو گیا ہے۔ یہ سچ تھا کہ وہ اس کے عشق میں مبتلا تھا۔ محبت کرنے والوں کو خود سے دور کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا اس نے جو کچھ کیا غلط تھا۔ دن ایسے ہی بے قید سے گزر رہے تھے۔ اس روز وہ کام کے سلسلے میں دوسرا شہر گیا۔ وہ تقریباً شام کا وقت تھا۔ اسے شدت سے شنایا کی یاد ستا رہی تھی۔ پورا ہفتہ ہو چکا تھا، نہ ہی وہ اس کی کال اٹینڈ کر رہی تھی، اور وہاں جا کر اسے ملاقات کرنے کے بارے میں بھی ابھی اس نے کچھ نہیں سوچا تھا۔
شاید وہ دونوں کے رشتے کو وقت دینا چاہتا تھا، لیکن یہ گزرا وقت اسے بےتاب کر رہا تھا۔ وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ دوسری جانب یہ شنایا کی باتوں کا اثر تھا جو بھی، لیکن پھر بھی اس نے سیکرٹری سے اور پارٹنر سے آفس کے معاملات بھی ڈسکس کیے۔ کچھ تھا جو مسنگ تھا، کچھ تھا جو اسے غلط لگ رہا تھا، لیکن کیا؟ شاید اس کا یہی اعتماد اسے لے کر ڈوبنے والا تھا۔ اس نے زرغام سے اس کے متعلق بات کرنی چاہی، لیکن زرغام ہتھے سے اکھڑ گیا۔ میں اتنے عرصے سے یہ سب کچھ سنبھال رہا ہوں اور آپ مجھے یہ صلہ دے رہے ہیں بھائی؟ بہتر ہے آپ سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھیں، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پہلی بار اس نے زرغام کے رویے کو بدلتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ آفس کے معاملات ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2 دن تک روحانہ بیگم نے بھی اسے ٹھیک طرح سے بات نہیں کی۔ دوسری جانب داؤد ابراہیمی تھا جو مسلسل اسے دھمکیاں دینے پر اتر آیا۔ اپنی جانب سے اس نے کوئی سیکیورٹی شنایا کے آس پاس بھی لگا دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ضد میں شنایا کو کھو دے۔ اسے لگتا تھا داؤد ابراہیمی کا ٹارگٹ وہی ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں کہاں سے کیسے آگاہی لے گا اس بات سے تو وہ واقف نہیں تھا، لیکن داؤد ابراہیمی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مسلسل انہی سوچوں کی گرداب میں پھنستے ہوئے کب اس کی توجہ سامنے آتی گاڑی کی جانب سے ہٹ گئی، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا اور وہ بری طرح سامنے سے آتی گاڑی کو ٹکرا بیٹھا۔ اسٹیئرنگ پر سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں موندنے سے پہلے اس نے ارد گرد سے لوگوں کو اپنی جانب بھاگتے دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا اس روش انگیز خان کا انت ہے، اس کا اختتام ہو جائے گا، اور اس اختتام کی سوچ سے پہلے جو سایہ آخری بار اس کے ذہن کی سکرین پر لہرایا تھا وہ شنایا چنگیز خان کا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں نے شدت سے خواہش کی تھی اس حسین ملائم چہرے والی لڑکی کو دیکھنے کی، شاید آخری بار، لیکن ہر خواہش پوری ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ سوچ روز اس کی بھی خواہش ادھوری رہ گئی۔ اسے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ اسے شدید چوٹیں آئی تھیں، خاص طور پر سر کے پچھلے حصے میں۔ 2 دن تک وہ انتہائی نگہداشت میں رہا، لیکن شنایا کو کسی نے خبر نہیں کی۔ بالآخر دوسرے دن وہ خطرے سے باہر آ گیا۔ اسے کمرے میں منتقل کر دیا گیا، لیکن ڈاکٹرز نے پھر بھی کہا تھا کہ اسے ہوش آنے میں کافی وقت لگے گا، شاید 3 سے 4 گھنٹے ہوش آنے میں لگ جائیں۔ سائرہ تو ان سب کو بتا کر اپنے دوست کی پارٹی میں چلی گئی تھی، اسے کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ زرغام اور روحانہ بیگم ڈاکٹر سے اجازت لے کر اس کے کمرے میں گئے۔ دور پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر زرغام اس کے چہرے کو سرسری دیکھتے ہوئے ہی منہ موڑ گیا، جبکہ روحانہ بیگم اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد وکیل کو بلوا لوں، کاغذات تیار کروانے کے بعد ان سے دستخط کروا لیں گے، اور اگر دستخط نہیں کروائے تو انگوٹھا لگوا لوں گا۔ مجھے ہر حال میں اب سب کچھ اپنے نام چاہیے۔ روحانہ بیگم نے پلٹتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اسے ہوش آ لینے دو، مجھے لگتا ہے ہوش میں آنے کے بعد بھی ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جو بھی تھا ان کا دل پسیج رہا تھا، چاہے ساری زندگی انہوں نے ناانصافی کی تھی، لیکن اسے اس بستر پر پڑے دیکھ کر نہ جانے کیوں انہیں افسوس گھرے ہوئے تھا۔ شاید اس لیے کہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی سگی اولاد سے زیادہ بھی وہ ان کا سگا ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک زرغام کو اس معاملے سے باز رکھنے کی بجائے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، ابھی تک بھی صرف آپ کی وجہ سے میں رکا ہوا ہوں، مجھ سے اب جی حضوری اور غلامی نہیں ہوتی۔ اس لڑکی کو تو پہلے ہی گھر سے نکلوا دیے، اب ان کا بھی پتہ صاف کریں اور سب کچھ میرے نام کریں۔ زرغام بری طرح بھڑک گیا۔ روحانہ بیگم نے سرخ چہرے سے ادھر ادھر دیکھا تھا، وہ چاہے ہوش میں نہیں تھا، لیکن ارد گرد سے کوئی بھی ان کی باتوں کو سن سکتا تھا۔ کمرے سے باہر چلو، جو بھی بات ہوئی ہم آج رات ڈسکس کر لیں گے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکالنا چاہا اور خود بھی اس کے پیچھے ہی نکل گئی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی اپنی بند آنکھوں کو کھولنے کی، لیکن اس کا دماغ اس وقت جاگ رہا تھا۔ بدقسمتی سے کوشش کے باوجود وہ اپنی آنکھیں کھول نہیں پایا اور پھر تھک کر انہیں بند رہنے دیا۔ جو کچھ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ شاید خدا سے آخری موقع دینے کے بعد اس کی آنکھیں بھی کھول دینا چاہتا تھا، تاکہ وہ ساری زندگی سے ایک کٹ پتلی کی طرح ان کے اشاروں پہ نہ ناچتا رہے۔ چند گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر نے انہیں یہ نوید سنائی تھی کہ وہ مکمل ہوش میں ہے۔ روحانہ بیگم اور زرغام نے بڑی گرم جوشی سے اس سے ملاقات کی تھی۔ ابھی 3-4 دنوں تک اسے ہم یہاں رہنا تھا اور اسے اندازہ ہو چکا تھا زرغام اب جلد سے جلد دستخط کروانے کے لیے کوئی ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، لیکن اب وہ محتاط ہو چکا تھا۔ ایک خاموشی نے اس کے لبوں کو مکفل کر دیا۔
دوسری جانب تھک ہار کر داؤد ابراہیمی بھی ایک بار پھر لندن چلا گیا۔ یہ طے تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی بیوی پر آنچ نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ وہ ناراض تھی، لیکن اس سے پہلی بار شدید ندامت ہوئی۔ اس نے کیا کھویا اسے اب اندازہ ہو رہا تھا۔ دوسرے دن ہی اس نے ظفر سے ملاقات کرتے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ مالکن کو آگاہ کر دے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اور بھی کچھ پیغامات اسے دینے کے لیے دیے تھے، اور وہ جو ابھی تک سب کو ناراضگی سمجھ رہی تھی، جس نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے اپنے قدموں کو واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس روز اسے ظفر نے آگاہ کیا۔ ساری سچویشن کو سن کر وہ سر تھام کر رہ گئی۔ وہ ہاسپٹل میں تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، اور بھلا وہ اس بارے میں کیسے نہ جان پائی؟ رو رو کر وہ ہلکان ہو چکی تھی، لیکن اس سے پہلے اسے وہ کام کرنا تھا جو چنگیز اس کے ذمہ لگا چکا تھا۔ چنگیز نے اس پر اعتماد کیا، وہ اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ ساری ناراضگی کو پس پش ڈالتے ہوئے اس نے سب سے پہلے وکیل سے رابطہ کرتے ہوئے کاغذات تیار کروا لیے۔ اس روز کچھ کاغذات تیار کروا کر زرغام بھی اس کے پاس لے آیا۔ بھائی، ان پر سگنیچر کر دیں، وہ بہت محبت سے کہہ رہا تھا، اور چنگیز نے بیچارگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ابھی نہیں کر سکتا، جو بھی ضروری کاغذات ہیں گھر پر دستخط کر دوں گا۔ لیکن وہ بضد تھا۔ روحانہ بیگم نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ کر دو چنگیز، ہو سکتا ہے کوئی ضروری میٹنگ ہو، میں نے پڑھ لی ہے، تم دستخط کر دو۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ پینسل ہاتھ میں لے کر اپنا نام کھینچ دیتا۔ اس پر روحانہ پہ آنکھیں بند کیے بھروسہ تھا، لیکن اب وہ وقت نہیں رہا۔ میرے ہاتھ میں فریکچر ہے، تم دیکھ سکتے ہو کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں۔ کم سے کم اتنا انتظار تو کر سکتے ہو کہ میں گھر چلا جاؤں۔ زرغام نے چونک کر اس کی نظروں میں دیکھا۔ وہ تھوڑا محتاط ہو گیا، انہیں وہ شک نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا، سو نرمی کے تاثرات چہرے پر سجا کر ایکسکیوز کر لیا، اور زرغام چپ چاپ واپس پلٹ گیا۔ اسے تب تک تو انتظار کرنا تھا جب تک کہ سگنیچر نہیں مل جاتے، اور ٹھیک 2 دنوں کے بعد وہ ڈسچارج ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ ظفر کو بھیج کر اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو بلوا لیا تھا۔ روحانہ بیگم نے سوال و جوابات کیے، لیکن اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے بس یہی موقف اپنایا تھا کہ گھر میں اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے کسی کو ہونا چاہیے۔ شنایا کو سو تانے دیے گئے، ہر ممکن کوشش کی گئی کہ وہ یہاں نہ آتی، لیکن اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پورے دل سے اس نے چنگیز کی خدمت کی، اس کی دوا کا خیال رکھا، اس کی ایکسرسائز، اور ایک بار ہر قسم کی ناراضگی کو پس پش ڈال کر اس نے صرف اپنا فرض نبھایا تھا، صرف اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دیا۔ جبکہ دوسری جانب وکیل کے ساتھ مل کر سارے کاغذات تیار کروا لیے۔ سب کچھ مکمل تھا، اب زرغام کی جانب سے اسے کوئی خدشہ نہیں تھا۔ دوسری طرف وہ کمپنی کے بارے میں بھی چھان بین کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے باپ نے بڑی محنت سے پروان چڑھایا۔ اس کی ماں نے سب کچھ اپنی زندگی میں ہی احمد صاحب کے نام کر دیا تھا، اور احمد صاحب کی وصیت کے مطابق یہ سب کچھ چنگیز کا تھا۔ لیکن اگر وہ چاہے تو اس میں اپنے بہن بھائیوں کو حصے دار بنا سکتا تھا، لیکن بات پھر اس کے چاہنے پر آ کر رک جاتی، اور یہ وجہ تھی کہ سالوں سال اس کے سوتیلے بہن بھائی کو اس کی چی حضوری کرنا پڑی بقول ان کے۔ حالانکہ چنگیز نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی انہیں یہ احساس دلانے میں کہ باپ کے بعد ان کا باپ ہے۔ اس نے تو کبھی کسی چیز میں فرق نہیں رکھا۔ اس نے کہہ دیا تھا سب کچھ زرغام اور اس میں برابر تقسیم ہوگا، وہ سائرہ کو بھی حصہ دے گا، اور روحانہ بیگم میں تو اس کی جان بستی تھی۔ لیکن ان سب کے چہروں سے نقاب اترا، اور ان کو بے نقاب دے کر اسے جتنی گنائی وہ بیان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ زرغام ایک بار پھر کاغذات لے کر اس کے پاس آ رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتے خود ہی نیچے آ گیا۔ کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ پچھلے 2 دنوں سے وہ اب خود چل پھر لیتا تھا، طبیعت تو کئی دنوں سے بہتر تھی۔ آفس جا رہا ہوں، جاب سے میں نے 1 ہفتے کی چھٹی لے رکھی ہے، تو سوچا آفس کے معاملات دیکھ لوں۔ اور زرغام وہیں کھڑا رہ گیا، اس کے ہاتھوں میں کاغذات تھے۔ تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ زرغام سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ روحانہ بیگم بھی اس کے قریب آ گئی۔ سائرہ کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ نہیں امی جان، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب ساتھ ساتھ سب کچھ دیکھتے رہنا چاہیے۔ اپنوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کب کون کہاں سے ڈس لے۔ اس کے گہرے وار پر وہ لوگ وہیں ساکت رہ گئے۔ اس نے کاغذات شنایا سے منگوائے تھے، اور ان کے سامنے رکھتی انہیں بتا دیا کہ وہ سب کچھ میں اپنے بعد اپنی بیوی کو حصہ دار ٹھہرا چکا ہوں۔ صرف 10% شیئرز ہی اس نے زرغام کے حوالے کیے، جو اس کی محنت کا صلہ تھے۔ روحانہ بیگم کے لیے اچھا گھر، بینک میں اچھی خاصی اماؤنٹ، سائرہ کی شادی کے تمام اخراجات، پڑھائی،
یہ سب کچھ بھی اس کی ذمہ داری تھی، لیکن سارے رشتوں سے تعلقات ختم کرتے ہوئے بتا چکا تھا۔ اس روز شنایا کا ہاتھ تھام کر وہ اس حویلی سے نکل گیا۔ اس نے وہ حویلی بھی روحانہ بیگم کے نام کر دی تھی۔ اس نے کہہ دیا وہ سب کچھ خود سنبھالے گا، اگر نہ سنبھال پایا تو اس کی بیوی سنبھال لے گی، لیکن اب اسے ضرورت نہیں ان بے نام رشتوں کی، اور وہ نادم سے بس اس کی پشت کو دیکھتے رہ گئے۔ کبھی کبھی لالچ ہم سے وہ سب کچھ کروا لیتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے پہلے ہی اپنے اور شنایا کے لیے اچھے گھر کا بندوبست کر لیا تھا۔ وہ وہیں آ گئے، ان کا استقبال پرتپاک طریقے سے کیا گیا۔ ملازمین وہاں پہلے سے ہی موجود تھے، اس نے سب کچھ سیٹ کر رکھا تھا۔ اس میں ریحان اور فائقہ نے اس کی اچھی خاصی مدد کی۔ آپ کی دوا کا ٹائم ہو رہا ہے، بیٹھے میں آپ کے لیے چائے بھی بنا کے لے آتی ہوں، دراز کی چھان بین کرتے ہوئے اسے کہہ کر باہر جانے لگی جب اس نے ہاتھ گھما کر اس کا بازو تھاما اور اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کے ساتھ یوں پیش آ رہی تھی جیسے کہ اس کی کیئر ٹیکر ہو، نہ کہ بیوی۔ ناراضگی وجہ ہے، لیکن اس کو حل کرنے کا کوئی طریقہ بھی تو ہوگا۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا، جبکہ وہ بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ چنگیز سے ایسا پیس لیتے وقت اس نے خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا لیا تھا۔ تایابہ کی مد مقابل کھڑے ہو کر اس نے اپنے باپ کا حصہ اپنے نام کروا لیا۔ اگر رشتے نہیں تھے تو کوئی بات نہیں، وہ اپنے لیے خود سٹینڈ لے سکتی تھی، جبکہ وہ اپنی بات پر حد سے زیادہ نادم تھا۔ اب تو میری بات مجھے لوٹا سکتی ہو، میرے پاس بھی کوئی نہیں بچا۔ افسردگی سے مسکرایا، اور میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی ایس ایچ او صاحب۔ وہ ایک بار پھر ایس ایچ او تک آ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اسے کیسے راضی کرنا ہے، وہ اسے راضی کر لے گا، چاہے پھر اس کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑے، اس کے قدموں میں بیٹھنا پڑے، لیکن وہ پھر سے اس کے لبوں سے اپنے لیے خان صاحب کا لفظ ضرور سنے گا۔ اور وہ چنگیز خان کی دیوانی لڑکی بھلا کہاں اسے اس قدر ناراض رہ سکتی تھی؟ وہ تو کب کی اسے معاف کر چکی تھی۔ اب تو بس اسے اضافی محبت چاہیے تھی، ہر پل، ہر لمحہ، ہر دن۔